السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک بہن نے سوال پوچھا ہے، جس عورت کو لیکوریا کی بیماری ہو وہ نماز کیسے پڑھے؟ کیا اس عورت پر ہر نماز پڑھنے سے پہلے غسل کرنا ضروری ہے؟ اس بارے میں ضرور رہنمائی فرمائیں۔ بہن نے ایک بہت اچھا سوال پوچھا ہے۔ لیکوریا کی بیماری کی وجہ سے خارج ہونے والی رطوبت یہ نجس ہے، ناپاک ہے۔ اگر جسم کے کسی حصے پر لگ جائے یا کپڑے کے کسی حصے پر لگ جائے تو جسم کا وہ حصہ اور کپڑے کا وہ حصہ ناپاک ہو جائے گا، اور اس کے خارج ہونے سے وضو بھی فاسد ہو جاتا ہے، وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے، لیکن غسل لازم نہیں آتا۔ یعنی اگر کسی عورت کو لیکوریا کی بیماری ہے تو اس مرض کی وجہ سے اس کے اوپر غسل فرض نہیں ہوگا، وضو فاسد ہوگا، اور جسم کے جس حصے پر، کپڑے کے جس حصے پر یہ نجاست لگے گی وہ حصہ ناپاک ہو جائے گا۔ اگر کسی عورت کو یہ معاملہ دیر سے پیش آتا ہے، یعنی دن میں 1-2 مرتبہ یا 1-1.5 گھنٹے کے وقفے کے ساتھ، تو ایسی عورت ہر نماز سے پہلے وضو بھی کرے گی اور کپڑے بھی پاک صاف کرے گی، بدن بھی پاک صاف کرے گی، اس کے بعد پھر نماز پڑھے گی۔ اور اگر ایسی عورت کو نماز میں یہ معاملہ پیش آ جائے تو اس کی نماز بھی جاتی رہے گی، اس کو طہارت حاصل کرنے کے بعد دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی۔ لیکن اگر کسی عورت کو کثرت کے ساتھ یہ معاملہ پیش آ رہا ہے، یعنی تسلسل کے ساتھ یہ رطوبت خارج ہو رہی ہے، رک ہی نہیں رہی، اور اتنا وقت ہی نہیں مل رہا اس عورت کو کہ وہ وضو کر کے فرض نماز پڑھ لے، تو ایسی عورت پھر شرعی معذور ہے۔ یعنی اس نے وضو کیا، بھی نماز پڑھنے ہی لگی تھی کہ اس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آ گیا، اس نے اس طرح کئی مرتبہ کیا تو اسے نماز پڑھنے کا وقت ہی نہیں مل رہا، فرض پڑھنے کا، اتنی کثرت کے ساتھ یہ معاملہ اس کے ساتھ پیش آ رہا ہے، تو ایسی عورت شرعی معذور ہے۔ اس کے لیے پھر شریعت کا حکم یہ ہے کہ وہ ایک نماز کے لیے، یعنی اس نے وضو کیا تو اس نماز کا وقت جب تک رہے گا، اسی وضو کے ساتھ وہ جتنی نمازیں پڑھنا چاہے، اب چاہے وہ ادا نماز ہو، قضا ہو، نفل ہو، سنت ہو، قرآن مجید کی تلاوت ہو، وہ کر سکتی ہے۔ مثلاً ظہر کی نماز کے وقت اس نے وضو کیا، تو اب جب تک ظہر کا وقت رہے گا، یعنی عصر کا وقت شروع ہونے سے پہلے ظہر کے وقت میں جتنی وہ نمازیں پڑھنا چاہتی ہے اسی وضو کے ساتھ پڑھ سکتی ہے، اس کا وضو فاسد نہیں ہوگا، بشرط یہ ہے کہ کسی اور وجہ سے اس کا وضو فاسد نہ ہو، یعنی ہوا خارج ہونے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اس کا وضو ٹوٹ گیا تو پھر اس کا وضو نہیں رہے گا، پھر یہ دوبارہ وضو کرے گی۔ لیکن لیکوریا کے مرض کی وجہ سے اس کا وضو فاسد نہیں ہوگا، اسی نماز کے وقت کے دوران وہ جتنی نمازیں پڑھنا چاہے پڑھ سکتی ہے۔ جیسے ہی عصر کی نماز کا وقت داخل ہوا، اب یہ اس کا وضو فاسد ہو گیا، اب یہ دوبارہ وضو کرے گی، اور دوسری نماز کا وقت جب تک رہے گا اس نماز کے وقت کے دوران جتنی نمازیں پھر پڑھنا چاہے پڑھ سکتی ہے۔ تو اس طریقے سے جسے کثرت کے ساتھ یہ معاملہ پیش آ رہا ہو کہ اسے نماز پڑھنے کا وقت ہی نہیں مل رہا، یعنی فرض پڑھنے کا وقت ہی نہیں مل رہا، اگر کسی کو یہ دیر کے ساتھ معاملہ پیش آتا ہے، یعنی اتنی دیر بعد کہ وہ طہارت حاصل کر کے فرض نماز ادا کر لگی، تو اس کے لیے پھر حکم یہ ہے کہ وہ وضو بھی کرے گی اور کپڑے بھی پاک صاف کرے گی، یعنی اسے جیسے ہی اس کا یہ رطوبت اس کی خارج ہوگی تو اس کا وضو فاسد ہو جائے گا، اور کپڑا بھی ناپاک ہوگا، جسم کا وہ حصہ بھی ناپاک ہو جائے گا۔ لیکن کثرت کے ساتھ اگر کسی عورت کے ساتھ یہ معاملہ پیش آ رہا ہے تو وہ شرعی معذور ہے، اس کے لیے پھر حکم یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ بہت ساری اسلامی بہنیں غلط فہمی کا شکار اس حوالے سے کہ اگر لیکوریا کی بیماری میں مبتلا ہو جائیں تو وہ نماز ہی نہیں پڑھتی، وہ اپنے آپ کو اس طرح سمجھتی ہیں جیسے حیض والی عورت اور نفاس والی عورت ناپاک ہو جاتی ہے، یعنی نہ وہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے۔ تو اسی طرح جو استحاضہ ہے یا پھر جسے لیکوریا کا مرض ہے، وہ خواتین بھی ایسے ہی سمجھتی ہیں کہ ہم بھی اسی طرح ناپاک ہو گئے، اب ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، ہمارے اوپر نماز فرض نہیں ہے، نہ روزہ رکھ سکتے، نہ قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ حائضہ عورت کے لیے حکم الگ ہے، لیکن استحاضہ اور جو لیکوریا کے مرض میں مبتلا ہیں ان کے لیے حکم الگ ہے، ان کے اوپر نماز بھی فرض ہے اور روزہ بھی وہ رکھ سکتی ہیں اس حالت میں۔ امید کرتا ہوں میری باتیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔